السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 82 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بالکل قریب واقع ہونے والی ایک عظیم نشانی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم دابۃ الارض کے نام سے جانتے ہیں۔ دابۃ الارض، ابھی دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وقت واقع ہو جائے گا، عذاب کا وقت واقع ہو جائے گا مطلب قیامت بالکل اب آنے کا ہو گیا، اب دنیا میں خیر نہیں ہے، کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہے، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب اشراط الساعہ حدیث نمبر 2941 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی قیامت کی جو نشانی اس روئے زمین پر ظاہر ہوگی وہ سورج کا مشرق کے بجائے یعنی پورب کے بجائے پشچم سے نکلنا، اور دن دہاڑے دابۃ الارض کا نکلنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے آئے گی دوسری نشانی اس کے فوراً بعد آ جائے گی۔ یہاں پر دابۃ الارض کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نازل فرمایا ہے، جو الفاظ نازل فرمائے ہیں، وہ دابہ جو ہے یہ دبہ سے ہے، دال با با، عربی کے اندر دال با با یعنی دب دو مرتبہ با، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جاندار کا ہلکی چال میں چلنا، یعنی جو نارمل جو چال ہوتا ہے اس سے جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں دبا۔ اب یہ جو دبا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آدمی بھی ہو سکتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، جانور وحشی بھی ہو سکتے ہیں، مویشی اور چوپائے جانور بھی ہو سکتے ہیں، میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل پیٹ کے بل رینگنے والا، ابھی ایک سانپ اپنے معمولی رفتار سے چل رہا ہے اور پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، اس کو بھی دبا کہیں گے۔ جیسے سانپ ہے، چھپکلی ہے، یہ سب پیٹ کے بل رینگنے والے جانور ہیں۔ اسی طرح سے دو پیڑوں پر چلنے والے جیسے انسان ہے، اور بندروں کی بعض اقسام جو ہے جو دو پیر پر چلتے ہیں، یا پھر چار پیر پر چلنے والے گائے ہے، بکرے ہیں، شیر ہے، چیتے ہیں، بھیڑیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ چار پیروں پر چلتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دبا۔ یہاں پر دابۃ الارض جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ ایک ایسے جانور کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ تفسیروں کو کھنگالیں گے، احادیث کو کھنگالیں گے تو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ ہم نے سنا تھا کسی زمانے میں کہ یہ ایسا جانور ہوگا جس کا اگاڑ پچھاڑ نہیں دکھے گا، کہ اس کا منہ کدھر ہے اور پچھاڑ کدھر ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ دابۃ الارض کے بارے میں تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دابۃ الارض ایسا جانور ہوگا، یہ دابۃ الارض ایسا جانور ہوگا جو انسانوں سے ملتا جلتا ہوگا، اور جیسا آدمی ہوگا ویسے ہی بولی بولے گا، جیسا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا۔ ابھی انگلینڈ میں اگر نکلے گا تو انگلش میں بات کرے گا، فرانس میں نکلے گا تو فرانسیسی میں بات کرے گا، فرینچ میں بات کرے گا، وہ اٹلی میں نکلے گا تو وہاں کی لینگویج میں بات کرے گا، یہاں کرناٹک میں آئے گا تو کنڑ میں بات کرے گا، کیرلا میں جائے گا تو ملیالم، یعنی جیسا انسان ہوگا اسی طرح سے بات کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، لیکن اس کی شکل کیسی ہوگی؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے انسانوں کی شکل کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بات پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ جو جانور ہوگا دن دہاڑے چاش کے وقت نکلے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی نشانی ہوگی کہ جس نشانی کے آنے کے بعد اگر کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس جانور کی دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد
اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا اور اس کا نیک عمل کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو پہلے سے ایمان لایا ہوا اور نیک عمل کرتا ہوا. اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو نشانی ہے وہ سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا, اور جو دوسری نشانی ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا, اور تیسری جو نشانی ہے وہ دابۃ الارض کا نکلنا. اللہ نے فرمایا یہاں پر وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ, اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم لوگوں کے لیے زمین سے دابۃ الارض نکالیں گے, ایک جانور نکالیں گے. تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, جو لوگوں سے بات کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جانور ہوگا لوگوں سے بات کرے گا. تکلمہم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا, لیکن اس سلسلے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. یہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا, ترجمہ بھی بتلایا گیا اور معنی بھی بتلایا گیا کہ وہ جانور جو نکلے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا, جس لینگویج کا بولنے والا ہوگا اس لینگویج میں بات کرے گا, اور بات یہ کرے گا کہ دیکھو فلاں آدمی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے, لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں کو زخمی کرے گا. اس کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو زخمی نہیں کرے گا, ان سے بات کرے گا. جو ایمان والے ہوں گے ان سے بات کرے گا, لیکن جو کافر ہوں گے, جو یقین رکھنے والے نہیں ہوں گے, جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا, اس کو وہ زخمی کرے گا. لیکن یہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ سیکنڈری ہے. فرسٹ یہی ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر بیان کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دابۃ الارض نکلے گا تو اس کے پاس سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا. جو ایمان والا ہوگا اس کے پیشانی کے اوپر وہ لاٹھی سے ایسے کرے گا, عصا سے, تو وہ چمکنے لگے گا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا ایمان والا ہے. اور جو کافر ہوں گے ان کے ناک کے اوپر وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ٹھپا لگا دے گا, جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کافر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ دسترخوان پر جمع ہوں گے یا بازاروں میں ہوں گے, دسترخوان پر جمع ہوں گے, بعض روایتوں میں بازاروں میں ہوں گے, لیکن جو یہ روایت ہے اس میں کہ دسترخوان پر جمع ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے, یہ مومن ہے, یہ کافر ہے. محترم سامعین کرام, یہ جو دابۃ الارض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. اور جس نشانی کے آ جانے کے بعد اگر اس کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت حدیثیں ہیں, لیکن ایک بار پھر آپ آیت کریمہ پر غور کر لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا, یعنی اس روئے زمین کو اب اللہ کو ختم کرنا ہے اور قیامت کو قائم کرنا ہے. اب روئے زمین پر خیر نہیں ہے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا کوئی نہیں ہے, برائی سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے لوگوں کے لیے. یہی جانور ہوگا جو بہت بڑی نشانی ہوگی. اور یاد رکھیے یہ کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ جانور کب نکلے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن اس جانور کے نکلنے سے پہلے ہر آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ اپنا ایمان بالکل اسی طرح سے کر لے جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. کیونکہ اس جانور کے نکلنے کے بعد کوئی اگر اس جانور کو دیکھ لے گا, سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکلتے ہوئے دیکھ لے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ اللہ کے قیامت کی نشانی آ گئی, ہم اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں, ہم ایمان لا رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے کے لیے ریڈی ہیں, تو اس کے دیکھ لینے کے بعد اب اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا, اور لوگوں سے بات کر کے کہے گا کہ کانو ان الناس تکلمہم ان الناس, لوگوں سے بات کرے گا کہ کانو بآیاتنا لا یوقنون, لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت نازل ہونے والی ایک عظیم نشانی کے بارے میں ذکر کیا ہے. ابھی اس سلسلے میں اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا